الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنے چند خاص بندوں کا ذکر فرمایا. بندے سارے اللہ کے، مگر ان میں سے بعض اللہ کے محبوب بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب رہتے ہیں کہ مولا انہیں اپنا دوست بنا لیتا، اور انہی کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. اللہ نے اولیاء کا ذکر کلام پاک میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر فرمایا. اللہ نے ایک مقام پر فرمایا: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. رب نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے جو دوستیاں رکھتے ہیں، یہ محبتیں، یہ چاہتیں، یہ دوستیاں یہ دنیاوی حد تک رہتی ہیں، اور جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ دوستیاں اور وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. خبر میں بندے کو نہ کسی کی دوستی کام آتی ہے، نہ کسی بندے کی محبت کام آتی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دنیا میں بعض اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں جو بندہ دنیا میں ان سے محبت کرتا ہے، اولیاء سے محبت کرتا ہے، اس کے محبوب بندوں سے اگر وہ دنیا میں محبت کرتا ہے تو یہ اولیاء کی محبت بندے کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے، قبر میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اور قیامت کے دن بھی فائدہ پہنچاتی ہے. اللہ نے فرمایا: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اے بندوں میرے محبوب بندوں سے محبت کیا کرو اور ان کی سنگتیں اختیار کرو، ان کی صحبتیں اختیار کرو، ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، کیونکہ جو کوئی ان اللہ والوں کی سنگت کو اختیار کرتا ہے، اللہ والوں کی دوستی کو اختیار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا میں ایسے بندے سے بھی محبت کرتا ہوں. جو اس کے محبوب بندوں سے محبت کرے اللہ اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے. جو اللہ کے محبوب بندوں کی سنگت میں اختیار کر لے اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے. ایک بزرگ کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک بہت اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. ان کا حال یہ تھا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتے تھے اور بغیر جوتے کے وہ ننگے پیر گھوما کرتے تھے. جب بھی کوئی ایک عام انسان انہیں دیکھتا تو دیوانہ سمجھتا تھا. ان کے حالات بالکل ہی مختلف تھے. وہ بزرگ ایک دکان سے گزر رہے تھے، ایک مٹھائی کی دکان والا جب انہیں دیکھا تو اس نے اس اللہ والے کے قریب پہنچ کر انہیں اپنی دکان میں لا کر اس نے بٹھایا، اور بارش سخت ہو رہی تھی. اس نے اس بزرگ کو دودھ پلایا، اور وہ دودھ پلا کر انہیں بڑی ہی ادب اور احترام کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہوئے اپنی دکان سے رخصت کیا. اس اللہ والے بزرگ نے وہاں سے رخصتی لیتے ہوئے وہ جا رہے تھے. سخت ترین بارش ہوئی، ان کا پیر ایک کیچڑ میں جا کر پھنس چکا تھا. جب وہ اپنے پیر کو کیچڑ سے باہر نکال رہے تھے، قریب ہی ایک خاتون وہاں کھڑی تھی. جیسے ہی انہوں نے اپنا پیر بہت ہی طاقت سے کیچڑ سے کھینچا تو آپ کے پیر سے کچھ کیچڑ اڑ کر اس خاتون کے چہرے پر جا کر پڑا. اس خاتون کے قریب ہی ایک اس کا عاشق تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہ جو شخص ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں، اس خاتون کے چہرے پر اس دیوانے کے پیر سے کیچڑ اڑا ہے، وہ بڑا ہی غصے اور جلال میں آ گیا، اور وہ سیدھے اس نے اس بزرگ کے چہرے پر ایک تماچا مار دیا. ایک بزرگ اس نے ہاتھ اٹھا دیا اس بزرگ پر. وہ بزرگ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور مسکرا کر
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، تیری بھی عجیب شان ہے، کہیں مجھے دودھ پلاتا ہے، کہیں مجھے تھپڑ کھلاتا ہے، تیری عجیب شان ہے، لیکن میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ اگر تو مجھے تھپڑ کھلا کر تو خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے نکل گئے۔ اب جیسے ہی وہ آگے نکل گئے، جس شخص نے ان پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ قریب ہی اس کا مکان تھا، مکان کی سیڑھیوں پر وہ چھت پر کسی کام کے لیے چڑھا، اچانک اس کا پیر پھسلا اور چھت سے لے کر زمین پر گرا، وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ بزرگان دین اللہ والوں کو تکلیف پہنچانا اور ان پر ہاتھ اٹھانے کی سزا اتنی سخت اللہ نے عطا فرمائی کہ وہ شخص اس چھت کے اوپر سے نیچے گرا اور وہیں پر انتقال کر گیا۔ اس بزرگ کو خبر ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد اسی راستے سے گزر رہے تھے کہ وہاں کے چند لوگوں نے اس اللہ والے سے ملاقات کی، کہا کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جو پتھر کھا کر بھی اب کفار و مشرکین کو بد دعا نہیں دیتے۔ وہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جنہوں نے کفار مکہ سے پتھر تو کھایا لیکن پتھر کھا کر حضور نے دعا دی۔ آپ بھی اسی نبی کی امتی ہیں، لیکن ایک شخص نے آپ پر ہاتھ اٹھایا اور آپ نے بد دعا کر دی۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں نے کسی انسان کے تعلق سے بد دعا نہیں کی۔ لوگوں نے کہا پھر وہ مرا کیسے؟ اس نے آپ پر ہاتھ اٹھانے کے کچھ لمحے گزرے، وہ چھت پر چڑھا اور اچانک سے پیر پھسل کر گر گیا اور موت ہو گئی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے حق میں بد دعا کی اور اسی لیے وہ مر گیا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں میں نے کسی شخص کے لیے کبھی نہ بد دعا کی ہے نہ کبھی کروں گا، کیونکہ اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے، جو خدا کا دوست ہوتا ہے، وہ صرف دوسروں کو دعا دیتا ہے، کسی کو بد دعا نہیں دیتا۔ جو اللہ کے قریب محبوب بندے ہوتے ہیں وہ کسی کا برا نہیں چاہتے، وہ ہر ایک کے لیے اچھائی کی دعا کرتے ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا وہ مرا کیسے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پیر سے جو کیچڑ ایک خاتون کے چہرے پر اڑا، وہ خاتون وہ اس کا محبوب تھا اور وہ اس کا محبوب اس سے محبت کرتا تھا۔ جب میرے پیر سے کیچڑ اس شخص کے محبوب کے چہرے پر پڑا تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اور جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میرا محبوب رب ہے، میرے محبوب کو غصہ آیا اور میرے محبوب نے اس کو موت عطا کر دی۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی نشانیاں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی انہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کوئی میرے اولیاء سے، میرے محبوب بندوں سے دشمنی کرے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا حدیث قدسی میں۔ اللہ والوں کی زندگیاں جو ہوتی ہے وہ اتنی سادگی میں ہوتی ہے اور اتنی پیاری ہوتی ہے کہ ان زندگیوں سے ہر ایک بندے کو ایک درس اور ایک سبق ملتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا۔ کسی بندے نے پوچھا کہ اللہ کا محبوب بندہ بننے کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون اللہ کا محبوب ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کون اللہ کا دوست ہے اور کون اللہ کا ولی ہے؟ اس کو پہچاننے کی کوئی نشانی، کوئی علامت تو ہونا چاہیے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ ہاں ایک نشانی ہے۔ نشانی یہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جو اللہ کا دوست اور ولی بن جاتا ہے، اس بندے کو نہ کسی کی تعریف سے وہ خوش ہوتا ہے، نہ کسی کی برائی سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں کی برائی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لوگ چاہے اچھا بولے وہ خوش نہیں ہوتا، لوگ اس کو برا کہے وہ کبھی اپنے دل پر اس بات کا اثر قبول نہیں کرتا۔ نہ لوگوں کی باتیں اس پر اثر کرتی ہے، نہ لوگوں کی تعریفیں اس پر اثر کرتی ہے، نہ لوگوں کی برائی اس پر اثر کرتی ہے، نہ لوگوں کی عزت اس پر اثر کرتی ہے، نہ لوگوں کی بے عزتی اس پر اثر کرتی ہے۔ وہ لوگوں کی کسی چیز کو نہیں دیکھتا، اس بندے کی نظر ہمیشہ اللہ پر رہتی ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب خوش ہے یا نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے یا نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی
راضی کرنے کے لیے کیا کروں، میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کیا کروں، وہ کون سی عبادت کروں جس سے میرا رب خوش ہو جائے، وہ کون سی اطاعت کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، میں ایسے کیا کون سا وہ کام کروں کہ جس سے میرا رب کہے کہ بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ کے محبوبوں کی علامت ہوتی ہے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دنیا کی کسی چیز سے انہیں کچھ لینا نہیں ہوتا، نہ ان کے دلوں میں حرص ہوتی ہے نہ لالچ ہوتی ہے۔ اور جب بندہ اپنے دل کو دنیا کی ہر چیز سے خالی کر لیتا ہے تب اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں بیان کیا گیا، بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، اس بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا نیک اور عبادت گزار بندہ تھا، بہت بڑا نیک تھا، اور ایک اسی قوم کا ایک بہت بڑا گناہگار تھا، بہت بڑا نافرمان بندہ تھا۔ بنی اسرائیل جب ایک گناہگار بندے نے ایک مقام پر دیکھا کہ اس قوم کا بڑا عبادت گزار اور نیک بندہ ایک مقام پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پر بادل سایہ کر رہا، وہ اللہ کا ایسا محبوب بندہ تھا، ایسا نیک تھا کہ وہ جہاں چلتا اس کے سر پر بادل سایہ کرتا تھا۔ گناہگار بندے نے سوچا کہ میں تو گناہگار ہوں، میں تو نافرمان ہوں، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جا کر میں اس کے سائے میں بیٹھ جاؤں، جا کر میں اس کے قریب بیٹھ جاؤں تو اللہ کی جو رحمت اس پر برس رہی ہے اس رحمت کے کچھ چھینٹے مجھ گناہگار پر بھی پڑ جائیں گے اور میری بھی دل کی دنیا بدل جائے گی اور میری آخرت سنور جائے گی۔ اس گناہگار نے اپنے گناہوں پر افسوس کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس نیک اور عبادت گزار بندے کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ اس نیک بندے نے جب دیکھا تو وہ فوراً جلال میں آ گئے۔ اس نے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم آ کر میرے قریب بیٹھ سکو؟ میں بنی اسرائیل کا بہت بڑا نیک اور عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، میں اللہ کا بندہ کہ میرے سر پر بادل سایہ کر رہا ہے، اور تو اس قوم کا بدترین انسان، اس قوم کا سب سے بڑا گناہگار، اور آ کر میرے قریب بیٹھ رہا ہے، یہ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ جب اس گناہگار بندے نے یہ سوچا وہ اپنے دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا، کہنے لگا کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں کہ میں ایک نیک بندے کے قریب بیٹھنے کے بھی لائق نہیں ہوں، میں کیسا بدترین انسان ہوں کہ ایک اللہ کے محبوب بندے کے قریب بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن وہ بھی مجھے اپنے قریب بیٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے دل میں گناہوں کو یاد کر کے وہ رونے لگا، اپنے دل میں گناہوں کو یاد کر کے بہت ہی افسوس کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر یہ وحی نازل فرمائی، کہا کہ جاؤ جا کر ان دونوں کو میرا پیغام سنا دو۔ اس زمانے کے نبی نے پوچھا مولا تیرا پیغام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس نیک بندے سے کہو کہ اس کے نامہ اعمال میں جو کچھ تھا میں نے سب کچھ مٹا دیا۔ اس گناہگار سے کہو کہ اس کے نامہ اعمال میں جو کچھ تھا میں نے وہ بھی مٹا دیا۔ اس نبی نے جا کر دونوں کو اللہ کا پیغام سنا دیا۔ اب جو نیک اور عبادت گزار بندہ تھا وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، اور گناہگار یہ پوچھنے لگا کہ اے نبی آپ بتائیں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ تم دونوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا، نیک بندے نے جو عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی بھر کی عبادت کو جب دیکھا اور دوسری طرف اس کا تکبر دیکھا، اس کا غرور دیکھا کہ اس نے عبادت تو کیا، عبادت کر کے اللہ کے ایک گناہگار بندے کو کمتر سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، اور اس کو اپنے قریب بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھ رہا ہے۔ عبادت کر کے اس کو غرور آ گیا، اس کو فخر آ گیا، تکبر آ گیا، تو رب نے فرمایا کہ جو بندہ عبادت کر کے غرور کرے اس کی زندگی بھر کی عبادت میں برباد کر دیتا ہوں۔ اس کے فخر کی وجہ سے، اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ نے فرمایا تیرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، میں نے سب کچھ مٹا دیا۔ اور گناہگار کو اس نبی نے کہا اللہ نے تیرے لیے بھی پیغام بھیجا ہے کہ تو نے گناہ تو کیا لیکن گناہ کو یاد کر کے تو نے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، گناہ کو یاد کر کے تو نے رویا، گناہ کو یاد کر کے تیرے دل میں افسوس پیدا ہوا۔ تو رب نے فرمایا جو گناہگار گناہ کر کے جب وہ روتا ہے اس کے آنسو نکلنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
رب نے فرمایا تیرے نامہ اعمال میں جو کچھ تھا میں نے سارے گناہ مٹا دیے، اور آج کے بعد سے تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ وہ گناہ گار بندہ خوش ہوا۔ اس نیک بندے سے ہٹ کر جب وہ چلنے لگا تو نیک بندے کے سر پر جو بادل سایہ کر رہا تھا وہ بادل گناہ گار کے سر پر آ گیا، اور گناہ گار جہاں چلتا اس کے سر پر بادل وہاں پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ مولا تو نے مجھ پر میرے گناہ معاف کر کے اتنا بڑا احسان کیا، اور اس پر پھر یہ دوسرا احسان کہ مجھ گناہ گار کے سر پر بادل چھایا کر رہا ہے۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آئی کہ اے بندے تیرے دل میں عاجزی ہے، انکساری ہے، تو گناہ گار ہو کر بھی میری بارگاہ میں تو نے توبہ کی، استغفار کیا، تو نے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگی، اسی لیے آج سے میں نے تیرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ گار کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کیا، اور اس کے سر پر مولا نے ہمیشہ کے لیے بادل کا سایہ فرما دیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب بندہ خود کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جب ذلیل سمجھتا ہے، جب بندہ خود کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ خود کو بہت کچھ جاننے لگتا ہے، جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، میرے پاس کچھ ہے، میں بہت بڑا ہوں، جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے اور شرمندہ کر کے دنیا میں بے عزت کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من تکبر للہ وضعہ، من تکبر للہ وضعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ حضور نے فرمایا جو بندہ دنیا میں فخر کرے اور غرور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً زمین پر گرا دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور جو خود کو گرا ہوا سمجھے، اللہ اسے بادشاہ بنا دیتا۔ ہمیشہ عاجزی ہو، یہی اولیاء کی تعلیم ہے۔ اولیاء اللہ، اولیاء اکرام ہمیشہ خود کو حقیر سمجھتے تھے، خود کو بہت بڑا گناہ گار سمجھتے تھے، ساری عبادتیں کر کے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہے۔ اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ نے انہیں کرامتیں عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عظمتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو اتنا بلند فرما دیا ہوتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر عرش الہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کا مقام اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر ساتوں آسمان کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو سب سے زیادہ حقیر کمتر سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اتنا بلند درجہ عطا کرتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء میں آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ امت محمدیہ کو جس کسی کو بھی ولایت ملتی ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ملتی ہے۔ جو کوئی بھی ولی بنتا ہے وہ غوث پاک کے فیض سے بنتا ہے، وہ غوث پاک کی اجازت سے بنتا ہے۔ غوث پاک کی نظر کرم جب تک نہ ہو کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ حضور غوث پاک کا کیا عالم تھا! آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا، لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کعبے کے غلاف میں اپنا چہرہ چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے مالک و مولا میری مغفرت فرما، اے مالک و مولا میری بخشش فرما۔ وہ شخص اپنا چہرہ کعبے کے غلاف سے نہیں نکال رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون نوجوان ہے جو کعبے کے غلاف میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے اور ایسے رو رہا ہے جیسے اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ایسے رو رہا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی کوئی بہت بڑی نافرمانی کی ہے۔ لوگوں نے قریب جا کر دیکھنا چاہا کہ یہ کون نوجوان ہے۔ جب ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نوجوان سے کہا کہ نوجوان اپنا چہرہ دکھا کہ تو ہے کون جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، آخر تیرا گناہ کیا ہے؟ جب کعبے کے غلاف سے نوجوان نے چہرہ نکالا تو وہ کوئی عام نوجوان نہیں تھا، وہ حضور غوث پاک تھے، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولیوں کے امام۔ خدا نے ولایت کی تاج اور ولایت کی شہنشاہیت حضور غوث پاک کو عطا فرمائی، اتنا بلند درجہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں اور گر گلا رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ مولا میری مغفرت فرما، مولا میری بخشش فرما، میں بہت ہی بڑا گناہ گار ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوا ہوں۔
لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ عرض کیا کہ حضور آپ اور کعبہ اللہ کے بارگاہ میں آ کر ایسے رو رہے ہیں، ہم نے تو سمجھا کہ کوئی بہت بڑا گناہگار ہے، ہم نے تو سمجھا کہ کوئی بہت بڑا نافرمان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس طرح سے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے۔ آپ تو ولیوں کے بادشاہ ہے، ولیوں کے شہنشاہ ہے، اتنا بلند درجہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، اس کے باوجود آپ رو رہے ہیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم مجھے اللہ کا ولی سمجھتے ہو، لیکن میں خود کو سارے بندوں میں سب سے بڑا گناہگار سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے آیا ہوا ہوں، میں اس کے گھر میں بخشش کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ کبھی خود کو بڑا نہیں سمجھتا، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ کبھی خود کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ ہمیشہ خود کو سب سے بڑا گناہگار ہی سمجھتا ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، صحابہ کرام ایک شخص کی بہت تعریف کر رہے تھے، عرض کر رہے تھے کہ حضور فلاں شخص بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، بہت عبادت گزار ہے، اچھے اخلاق ہے۔ صحابہ کرام نے اس شخص کی بہت تعریف کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف سنتے رہے۔ اچانک وہی شخص حضور کی بارگاہ میں آیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور، ہم جس شخص کی تعریف کر رہے تھے وہ یہی شخص ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا تو صحابہ سے فرمایا، تم اس کو بہت نیک سمجھ رہے ہو، مگر مجھے یہ منافق نظر آ رہا ہے۔ منافق کہتے ہیں ایسے بندے کو کہ جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو، اس کے چہرے پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے، ایسے کو منافق کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام حیرت زدہ رہ گئے، عرض کرنے لگے کہ آقا آپ اس کو منافق کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت ہی نیک بندہ ہے، ہم نے کبھی اس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے دیے ہوئے نور سے میں نے دیکھا ہے کہ اس کے دل میں منافقت ہے، یہ سچا مومن نہیں ہے، اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہے۔ جب وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے فرمایا، ایک سوال میں تجھ سے کرتا ہوں، صحیح جواب دینا۔ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بتا، جب لوگ تیری تعریف کر رہے تھے، جب لوگ تیری عزت کر رہے تھے، تو نے اپنے دل میں کیا سوچا؟ کیا تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ساری قوم میں سب سے اچھا میں ہوں، ساری قوم میں سب سے بڑا نیک اور نمازی میں ہوں، ساری قوم میں سب سے بہترین اور عزت اللہ نے مجھے ہی عطا کی ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں؟ کیا تیرے دل میں یہ خیال آیا نہیں؟ اس نے کہا کہ حضور ہاں، میرے دل میں یہ خیال ہر دن آتا ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں سب سے بڑا نیک ہوں، میں بہت ہی بہترین انسان ہوں۔ حضور نے فرمایا، جب یہ خیال تیرے دل میں آ گیا تو پھر اللہ کا محبوب کیسے بنا؟ تو اللہ کا دوست کیسے بنا؟ کیونکہ اللہ کا محبوب وہ بنتا ہے کہ جس کے دل میں نہ عزت کی خواہش ہو، نہ جس کے دل میں میں ہو، نہ جس کے دل میں فخر ہو، نہ جس کے دل میں غرور ہو۔ اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے وہ کبھی خود کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ خود کو ہمیشہ سب سے برا سمجھتا ہے۔ تو اللہ کا محبوب کیسے ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا صحابہ سے، دیکھو تم صرف چہرہ دیکھتے ہو اور لوگوں کے اعمال دیکھتے ہو اور دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو کہ یہ صحیح ہے، یہ نیک ہے، یہ اچھا ہے، لیکن میں لوگوں کے دل کو دیکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے دل میں منافقت ہے، اس کے دل میں نفاق ہے، یہ خود کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو یہ اچھا کیسے ہوا؟ جو اچھا ہوتا ہے وہ کبھی خود کو اچھا نہیں سمجھتا، جو اچھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ خود کو برا سمجھتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے وہ ہمیشہ خود کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو برا سمجھتا ہے۔ جب انسان دوسرے کی برائی دیکھنے لگ جائے وہ کبھی اپنی برائی کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی برائیوں کو دیکھنے لگ جائے تو اس کی نظر کبھی کسی دوسرے کی برائی پر نہیں پڑتی، اور جب بندہ اپنی اندر کی برائی کو نہ دیکھے، اپنے اندر کی خامی کو نہ دیکھے اور ہمیشہ دوسرے کی برائی دیکھتا رہے، دوسرے کی خامی تلاش کرتا رہے، دوسرے کا عیب تلاش کرتا رہے، اس کو کبھی اپنے اندر کا عیب نظر نہیں آتا، اس کو کبھی اپنے اندر کی خامی نظر نہیں آتی، کبھی اس کو اپنے اندر کی برائی نظر نہیں آتی۔
اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہر بندہ اپنے عیب کو تلاش کرے، اپنی خامیوں کو تلاش کرے، اپنے اندر کی برائی کو تلاش کرے، جو برائی اس میں نظر آئے اس کو دور کرتا چلا جائے، جو خامی نظر آئے اس خامی کو ہٹاتا چلا جائے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے جو تعلیم عطا فرمائی، آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑی۔ 8 ہجری میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ حنین ہے۔ حضور علیہ السلام جنگ حنین سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ایک مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اذان کہی۔ جیسی اذان ہو گئی وہاں چند نوجوان تھے، ان نوجوانوں نے جب اذان کی آواز سنی تو وہ اذان کا مذاق اڑانے لگے، اور ان میں سے ایک نوجوان جس کی آواز بہت بلند تھی اس نوجوان کو کھڑا کر دیا گیا اور اس سے کہا کہ ابھی ابھی تم نے جو سنا ہے تم اس کو دہراؤ۔ وہ اس کو دہراتے گئے، تھوڑی سی اذان یاد تھی، کچھ الفاظ یاد تھے، کچھ یاد نہیں تھے، وہ ایسے ہی بلند آواز میں آدھی اذان کو مذاق کے طور پر انہوں نے کہنا شروع کیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کی آواز سن لی، اپنے صحابہ کو بھیجا، جاؤ ان نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ صحابہ اکرام نے آ کر کہا کہ تمہیں حضور علیہ السلام بلا رہے۔ وہ نوجوان حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میں کون شخص تھا جو اذان کے الفاظ کہہ رہا تھا؟ میں نے اس کی آواز سنی۔ تو ایک شخص، ایک نوجوان کہنے لگا وہ ہمارا ہی ساتھی ہے اور ہم تمام لوگوں میں اس کی آواز بہت بلند تھی، اسی لیے ہم نے اذان کی نقل کرنے کو کہا۔ اذان کی نقل کر کے اس نے اذان کا وہ مذاق بنا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ تو وہ شخص کھڑا ہو گیا، وہ نوجوان کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تم نے ابھی ابھی جو اذان کے الفاظ کہے میرے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے پوری اذان یاد نہیں ہے، مجھے چند الفاظ یاد تھے، میں نے چند الفاظ پڑھ لیے، مجھے آدھی اذان یاد ہے آدھی یاد نہیں۔ حضور نے فرمایا میں اذان کے الفاظ کہتا جاؤں گا، تم اس کو دہراتے چلے جاؤ۔ اب انہوں نے بات قبول کر لی، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، ابھی یہ کافر تھے، مشرک تھے، اذان کی نقل کر رہے تھے۔ جب حضور نے فرمایا تم بس کھڑے ہو کر میں جیسے جیسے اذان کے الفاظ کہتا جاؤں گا تم اس کے پیچھے پیچھے تم بھی پڑھتے جانا، وہ راضی ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام پیچھے سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہ بلند آواز میں اپنی پیاری آواز میں وہ الفاظ اذان کے دہراتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری اذان پیچھے کھڑے ہو کر انہیں کہہ دیا اور انہیں سنا دیا، اور یہ ساری اذان کہہ کر انہوں نے حضور کو سنا دیا۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کے زبان سے جو اذان کے الفاظ نکلتے جا رہے تھے وہ میرے کانوں سے ہوتے ہوئے میرے دل کے اندر جا رہے تھے، آپ جو مجھے کہہ رہے تھے آپ کی آواز، آپ کے الفاظ صرف میرے کانوں تک نہیں پہنچے، میرے کانوں سے ہوتے ہوئے میرے دل کے اندر اتر رہے تھے، اور ان الفاظ میں ایسا نور تھا کہ میرے دل کے اندر جو بھی اندھیرا تھا، کفر تھا، شرک تھا، آپ کی زبان کے الفاظ سے میرے دل کا کفر ختم ہو گیا اور میرا دل اتنا نورانی ہو گیا، اب دل کہہ رہا ہے میں آپ سے کلمہ پڑھ کر میں بھی مسلمان بن جاؤں۔ حضور علیہ السلام کے بس دو الفاظ اذان کے نکلے، وہ جو نوجوان آئے ہوئے تھے آقا کے الفاظ سن کر، بس وہ اذان کے الفاظ سن کر سب نے کلمہ پڑھا اور سب اسی مقام پر مسلمان بن گئے۔ اور یہ جو صحابی تھے یہ کون تھے؟ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر حضور نے ان کے حق میں دعا فرمائی، بارک اللہ فیک و بارک اللہ علیک۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہارے چہرے میں برکت دے اور اللہ تمہارے اوپر برکت نازل فرمائے۔ یہ کہہ کر حضور نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے پیشانی پر پھیرا اور حضور نے ان کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا، حضور نے ان کے پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا، حضور نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ حضور نے جب پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو روایت میں آتا ہے یہ کون تھے؟ یہ صحابی ایک جن کا نام حضرت ابو محذورہ ہے۔
یہ حضرت ابو محذورہ تھے۔ جب حضور نے ان کے پیشانی پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو حضور کے مبارک ہاتھ کو چند پیشانی کے بال لگ گئے تھے، چند بال ان کی پیشانی کے حضور کے مبارک ہاتھ کو لگ گئے تھے، اور ساری زندگی یہ جہاں بیٹھتے ان کے پیشانی کے بال اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ وہ زمین کو لگتے تھے، اور سر کے سارے بالوں کو کٹواتے تھے، لیکن پیشانی کے بالوں کو کبھی نہیں کٹوایا زندگی میں۔ جوانی سے لے کر اپنی آخری زندگی تک کبھی اپنی پیشانی کے بالوں کو نہیں کٹوایا۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو محذورہ، یہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ سارے سر کے بال کٹواتے ہو مگر پیشانی کے بال کیوں نہیں کٹواتے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا خبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ میرے پیشانی کے بالوں کو لگے ہیں، اگر میں اس کو کٹوا دوں تو حضور کے ہاتھ کی برکت ختم ہو جائے گی۔ حضور کے ہاتھ کی برکت کو ساری زندگی اپنے بالوں میں قائم رکھنے کے لیے میں ان بالوں کو کبھی نہیں کٹواؤں گا۔ ساری زندگی بس ان بالوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی لگے رہے۔ یہ کیوں تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت تھی صحابہ کی، اتنی عقیدت تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ جان و مال سے بڑھ کر اتنا چاہتے تھے کہ جس کی انتہا نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بغداد کے رہنے والے حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ بغداد میں آپ نے کبھی جوتے پہن کر آپ نہیں چلے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق ایسا آپ پر طاری تھا، خدا کے انوار و تجلیات ایسے آپ پر برستے تھے کہ آپ کبھی جوتے نہیں پہنتے تھے، اللہ کی محبت میں گم تھے، اللہ کے عشق میں ہمیشہ کھوئے ہوئے تھے، ہمیشہ ڈوبے ہوئے رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں۔ حضرت بشر الحافی جب بغداد میں چلتے تو جب تک آپ زندہ تھے بغداد کی سرزمین پر کسی جانور نے طہارت اور بیت الخلاء نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم راستے میں گندگی کریں گے، ایک اللہ کا ولی ہے جو بغیر جوتوں کے چلتا ہے، ہمارے طہارت اور بیت الخلاء کہیں ان کے پیروں کو نہ لگ جائے، یہ سوچ کر جانور بھی ان کا ادب کرتے تھے، جانور ان کا احترام کرتے تھے، اسی لیے راستوں میں کبھی انہوں نے طہارت اور بیت الخلاء نہیں کیا۔ ایک مرتبہ درمیانی راستے میں ایک جانور جب وہ طہارت کرنے لگ گیا تو بغداد کے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہا ایسے لگتا ہے کہ شاید آج بشر الحافی کا انتقال ہو گیا، آج وہ دنیا سے شاید رخصت ہو گئے، اسی لیے جانور آج راستوں پر یہ طہارت اور بیت الخلاء کر رہے ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو کوئی جانور راستے پر نہ طہارت کرتا نہ بیت الخلاء کرتا۔ تو حضرت بشر الحافی کا اتنا بلند مقام تھا، ایک ظالم شخص نے ایک خاتون کو گلے پر اس نے چھری رکھ دی اور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے لگا کہ اگر کوئی مجھے پکڑ لے گا یا کوئی مجھے بادشاہ کے حوالے کرے گا یا کسی سپاہیوں کے حوالے کرے گا تو میں اس کے گلے کو کاٹ دوں گا۔ لوگ ڈر کر سہم کر پیچھے ہی رہے، پیچھے سے حضرت بشر الحافی آ رہے تھے۔ جب انہوں نے منظر دیکھا تو اس شخص کے قریب گئے اور اپنا سینہ اس کی پیٹھ کو لگایا اور بس ایک لفظ اس کے کان میں کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ آپ کا ایک لفظ کہنا تھا، وہ وہیں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ایک لفظ زبان سے نکلا، وہ شخص وہ چور بے ہوش ہو گیا، زمین پر گر گیا۔ لوگوں نے اس پر پانی چھڑکا، جب اس کو ہوش آیا تو لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے بندے بتا، تو اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا چور تھا، کوئی تجھ کو اپنے قابو میں نہیں لا سکا، تو یہ بے ہوش کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ میرے پیچھے کون شخص کھڑا ہوا تھا جس نے میرے کان میں کچھ کہا، وہ چلا گیا، وہ کون تھا؟ لوگوں نے کہا وہ اپنے وقت کے ولی کامل حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس نے کہا وہ بشر الحافی تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے پوچھا، لوگ کہنے لگے کہ وہ تیرے کان میں کیا کہہ کر گئے جس سے تو بے ہوش ہو گیا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے میرے کان میں ایک ہی بات کہی، انہوں نے یہ کہا اے بندے تو جو کچھ کر رہا ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو جو کر رہا ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ بس ان کی زبان سے اتنا نکلنا تھا، یہ دو الفاظ دل پر ایسے اثر کر گئے کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، اور اس کے دل میں اللہ کا ایسا خوف طاری ہوا،
ایسا خوف اللہ کا پیدا ہوا کہ وہ شخص، اس کو سخت بیماری پیدا ہو گئی. وہ اتنا بیمار ہوا، اس کو بخار آ گیا، کمزور ہو گیا، کیونکہ اللہ کا ڈر دل میں آ گیا تھا، اللہ کا خوف دل میں آ گیا تھا. اور اسی بخار اور اسی بیمار اتنا ہوا کہ 8 دن کے بعد اس چور کا انتقال تک ہو گیا. یہ اولیاء اللہ جن کی زبان سے الفاظ نکلے، چور کے دل پر گئے تو چور کی زندگی بدل گئی. چور کے دل پر ایسے اثر کر گئے کہ خوف خدا میں اس نے اپنی جان دے دی. یہ ان کی زبان کے تاثیر ہے. زبان کی تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ خطب تھے اپنے وقت کے. انہوں نے کہا کہ ایک اولیاء میں ابدال ہوتے ہیں، اولیاء میں درجات ہوتے ہیں، ایک خطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں. یہ درجات ہے. ایک علاقے کے، ایک ملک کے ایک خطب، ایک ابدال ہوتے ہیں. ایک علاقے کے ایک ابدال کا انتقال ہو گیا. ابدال کا بھی بہت بلند درجہ ہوتا ہے ولایت میں، بہت اونچا درجہ، بہت ہی بلند درجے کے ابدال کا انتقال ہو گیا. ایک چور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہو گیا تھا کچھ چوری کرنے کے لیے. جیسے غوث پاک گھر کے اندر آئے وہ ڈر گیا، گھبرا گیا، یہ سوچ کر کہ حضور غوث پاک گھر میں آ چکے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اتنے بڑے ولی کامل کے گھر میں چوری کے لیے آیا ہوا ہوں. وہ اندر جا کر چھپ کر بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا کہ کب غوث پاک جائیں گے تو میں بھاگ جاؤں گا. تو اتنے میں ایک خطب آئے، انہوں نے کہا کہ حضور فلاں مقام پر ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کی جگہ کنہیں ابدال بنایا جائے، کس شخص کو ابدال کا درجہ دیا جائے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر کے اندر جاؤ، ابدال اندر بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگے، وہ جو خطب آئے تھے سیدھے اندر داخل ہو گئے اور ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے کہا میں کوئی ابدال نہیں، میں تو چور ہوں. ابدال تو ولایت میں بہت اعلیٰ درجہ ہے. ابدال تو بندہ کئی سال محنت اور مشقت کرنے کے بعد وہ بنتا ہے، کئی سالوں کے دن اور رات، اپنی جوانی سب کچھ لٹا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ابدال کا درجہ عطا کرتا ہے. میں تو چور ہوں، ساری زندگی چوری میں گزارا اور آپ مجھے ابدال کے درجے پر بٹھائیں گے. اس خطب نے کہا تو یقیناً آج تک چور تھا، حضور غوث پاک کی زبان سے ابدال نکل گیا، اللہ نے آج سے تجھے ابدال بنا دیا ہے. یہ اللہ والوں کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ ہے. بس زبان سے کچھ نکل جائے اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا. وہ جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو پورا فرما دیتے ہیں. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی وہ جو مبارک زندگی ہے، آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی درس اور ایسے سبق ہمارے لیے رکھے ہیں کہ ان کی زندگی اتنی نرم اور اتنے بہترین اخلاق سے گزری کہ ایک شخص نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوا تھا اور اس نے اپنے بغل میں چھری چھپائی ہوئی تھی. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی نظر ولایت سے پہچان لیا. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شخص آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ کی جان لینے کے ارادے سے یہ یہاں پر آیا ہوا ہے. آپ جان گئے. وہ شخص قریب آ کر بیٹھ گیا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کو دیکھا، بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے اس سے آپ نے مصافحہ کیا اور بڑی محبت سے ہنس کر اس سے آپ بات کرنے لگے اور اس کو اپنے قریب بلایا. وہ خوش ہو گیا سوچ کر کہ چلو اب قریب جا رہا ہوں، مجھے قتل کرنے کا اچھا موقع ملے گا. حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کے کان میں کہا کہ تم جس ارادے سے آئے ہوئے ہو، تمہارے ارادے کو پورا کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اپنی چھری نکالو، میرے گردن پر چلا دو. آپ نے جب اپنی گردن سامنے پیش کر دی، وہ آپ کے قدموں کو پکڑ گیا. آپ کے قدموں کو پکڑ کر کہنے لگا کہ حضور میں جان بوجھ کر آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، مجھے کچھ رقم دی گئی تھی، مجھے لالچ دیا گیا مال کا، اور میں اس مال کی لالچ میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوا ہوں. لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے اس میں بلند کردار کو دیکھ کر کہ آپ کو پتا ہے کہ میں قتل کے لیے آیا ہوا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ ایسی نرمی سے پیش آئے، ایسی محبت سے پیش آئے، یہ دیکھ کر میں آپ کے قدموں میں گر چکا ہوں، آپ مجھے معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں. اس نے توبہ کی. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معاف کیا اور اس کو اپنے ساتھ
میں تھا وہ آپ کا مرید بنا، اور آپ کا مرید بننے کے بعد اس شخص نے آپ کے پاس بیٹھ کر کئی ساری کتابیں پڑھی اور اتنا بلند درجے پر پہنچا کہ اس نے اپنی زندگی میں 40 سے زیادہ حج کر لیے تھے، 40 سے زیادہ حج کر لیا، اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آخری زندگی تک اور ساری زندگی موت تک اس نے حضور غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑا، آپ کی صحبت میں رہا، قاتل قتل کرنے والا اور اتنا دشمن جو پتھر سے زیادہ سخت دل لے کر آ جائے، اولیاء کے 2 میٹھے بول سے اس کا دل موم بن جاتا ہے، ان کی زبان کے الفاظ، ان کی ایک نظر پتھر دل کو موم کی طرح پگھلا دیتی ہے، اور پھر وہ زندگی بھر ان کا آستانہ چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ یہ اولیاء کے اخلاق ہوتے ہیں، ان کی زبان کی نرمی، ان کا کردار، ان کی سیرت، یہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں آج ضرورت ہے اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کی، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے بول چال کو صحیح کرنے کی۔ سختی انسان کو مٹا دیتی ہے، جب انسان میں سختی آ جاتی ہے، جب انسان میں غصہ آ جاتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے۔ نرمی اور صبر، یہ 2 چیزیں اگر بندے میں آ جائے، وہ اپنی زندگی کو بہت ہی بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے۔ صبر آنا چاہیے، برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان میں، طبیعت میں، مزاج میں نرمی پیدا ہونی چاہیے۔ نرمی سے جو ناممکن کام ہو وہ بھی مکمل ہو جاتے ہیں، نرمی اگر آ جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام، اور اتنے بڑے اللہ نے آپ کو علم کا سمندر عطا کیا تھا، علم کا سمندر آپ کے سینے میں تھا، اور اپنے وقت کے آپ بہت بڑے عالم دین، صوفی باصفا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، اور آ کر وہ شخص بغیر کچھ کہے امام اعظم کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تمہیں عدالت میں لے جا کر تمہیں سزا دلوا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص دنگ رہ گیا، وہ شخص تعجب میں پڑ گیا کہ میں نے بغیر کسی وجہ کے اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے عالم دین اور صوفی پر میں نے ہاتھ اٹھایا، جان بوجھ کر میں نے ہاتھ اٹھایا، اور یہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں سزا نہیں دوں گا بلکہ میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ اور اس نے پوچھا کہ حضور کس بات کا شکریہ؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ تو نے تھپڑ میرے چہرے پر مارا، تھپڑ مارنے کے بعد مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں اس سے بھی زیادہ تکلیف دینے والا تھپڑ تجھے ماروں، مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں تجھے بہت تکلیف دوں اور میں تجھے بہت زیادہ ماروں، میرے دل نے کہا، لیکن میں نے صبر کیا، برداشت کیا۔ جب میں نے صبر کیا، برداشت کیا، اب اس صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اگر تو تھپڑ نہ مارتا تو میں صبر کیسے کرتا؟ تیرے تھپڑ مارنے سے صبر کیا، اور اللہ نے اس کا ثواب مجھے قیامت میں عطا فرمایا۔ اگر قیامت کے دن اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا تو اے بندے، میں اللہ سے کہوں گا کہ مولا میرے تھپڑ مارنے والے کو جب تک میرے ساتھ جنت میں نہیں بھیجے گا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ اللہ والوں کی اخلاق دیکھیے، ان کی زندگیاں، ان کی سیرت، ان کا کردار کتنا بلند تھا، کتنی بلند سوچ تھی، کتنی بلند دور تک وہ سوچا کرتے تھے، قیامت تک سوچ رہے ہیں۔ تھپڑ مارنے والے کو جواب کیا دے رہے ہیں؟ قیامت کے دن اگر میں جنت میں داخل ہوا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے ایک مثال بنایا ہے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس زندگی پر جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے یقیناً کامیابی عطا کرے گا۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا، قبر میں بھی کامیاب ہوگا، اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ ایک مقام پر آتا ہے کہ مامون خلیفہ، ایک بادشاہ گزرا ہے، مامون الرشید۔ اس بادشاہ نے ایک چھوٹی سی غلطی اس سے ہو گئی، ایک شخص نے اس کو دیکھا کہ بادشاہ نے، مامون رشید نے یہ غلطی کی ہے، تو جا کر اس کو سختی سے اس کو روکا، سختی سے اس سے بات کیا، کہا کہ بادشاہ ہو کر تم نے یہ غلطی کیسے کر دی؟ تو بادشاہ نے جب یہ سن کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مجھ سے بڑے اور مجھ سے کئی گنا بڑھ کر فرعون گناہ گار تھا۔ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، اتنا بڑا گناہ گار، جب اس کو سمجھانے کے لیے، اتنے بڑے گناہ گار کو سمجھانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا، یہ دونوں نبی، اللہ نے ان سے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہا کہ موسیٰ ہارون جب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرو، سختی سے بات نہ کرنا۔ مامون رشید بادشاہ نے کہا کہ بندے کیا میں فرعون سے بھی بڑا گناہ گار ہوں؟ جب اللہ نے فرعون جیسے گناہ گار کو بات کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبیوں کو کہا کہ تم لوگ نرمی سے بات کرو، اس کو نرمی سے سمجھاؤ، کیونکہ تمہاری نرمی اور تمہارا سمجھانا اس کے دل پر اثر کرے گا، وہ نصیحت کو قبول کرے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دے رہا ہے کہ جب کسی کی غلطی دیکھو اور اس کو سمجھانا ہو تو سختی نہ کرو، غصہ نہ کرو، تمہاری سختی اور تمہارا غصہ اس کو اور زیادہ اس غلطی پر اس کو اور پیدا کرے گا، وہ غلطی کرنے پر اور زیادہ اس کو ابھارے گا، وہ اور زیادہ اسی راستے پر جائے گا، گناہوں کے راستے پر جائے گا، وہ کبھی سنبھل کر نہیں آئے گا۔ اگر کسی کو برائی سے باہر نکالنا ہو، اگر کسی کو کسی گناہ سے دور رکھنا ہو تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے بات کرو، اور ایسی نرمی پیدا کرو اور اس طریقے سے بات کرو کہ زبان کے الفاظ کانوں تک نہیں دل تک پہنچ جائے۔ جب یہ نرمی پیدا ہوگی تو خود بخود انسان اپنی زندگی کو بدل دے گا، جب نرمی پیدا ہوگی تو خود بخود برائی سے باہر نکل کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم قرآن پاک میں دیا۔ ایک ولی کامل گزرے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلخ کے رہنے والے، عراق میں ایک علاقہ ہے بلخ، وہاں کے رہنے والے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک مقام پر اپنے شہر بلخ میں بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے دوران بیان اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، اس اجتماع میں سب سے زیادہ گناہ گار ہے، جو بھی بندہ ہو اس پر اپنا رحم فرما اور اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اور سب سے زیادہ سب سے بڑا جو بھی گناہ گار ہے مولا، اس کے گناہ کو معاف فرما۔ اس اجتماع میں جب یہ دعا آپ نے فرما دی، اجتماع مکمل ہو گیا، بیان مکمل ہو گیا، لوگ چلے گئے، اور اسی اجتماع میں ایک کفن چور بھی تھا۔ جیسے اجتماع ختم ہوا، رات ہوئی، اب وہ کفن چور اپنے کام پر نکل گیا، جا کر اس نے ایک قبر سے مٹی ہٹائی اور میت کے جسم سے وہ کفن کھینچ ہی رہا تھا، غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، آج تو جس ولی کی محفل میں حاضر ہوا، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ مولا سارے گناہ گاروں کی مغفرت فرما، اللہ نے اس دعا کے صدقے میں تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے، رب نے تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں رکھا، تو آج صبح میں گناہوں سے پاک ہو گیا، پھر شام میں کیوں گناہ کرنے کے لیے واپس لوٹ کر آیا ہے؟ صبح میں حضرت حاتم اصم کی دعا کی برکت سے مولا نے تیرے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا، مولا نے تیری مغفرت و بخشش فرما دی اپنے محبوب بندے کی دعا کے صدقے میں، اور جب رب نے تجھے گناہوں سے صاف کیا صبح میں، آج پھر شام میں گناہ کے لیے واپس پلٹ کر آ گیا۔ اے بندے، کیوں اس طرح گناہ کے لیے آ رہا ہے؟ واپس چلا جا، آج سے تو نیک ہے اور اسی راستے پر قائم رہنا۔ یہ بس ایک دعا کا اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر کے گناہ گار کو معاف فرما رہا ہے۔ اگر اولیاء کی ایک نظر پڑ جائے بندے پر، ایک ہی نظر پڑ جائے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں بنا دیتا ہے۔ اس طرح کئی مقامات پر ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بایزید بسطامی اپنے وقت کے یہ بھی ولی کامل گزرے ہیں، ان کا ایک پڑوسی تھا، یہ آتش پرست تھا، آگ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اتنا غریب تھا کہ جب رات ہو جاتی اس کے گھر میں چراغ جلانے کو نہیں رہتا تھا، ساری رات اندھیرے میں گزارتا۔ ایک چھوٹا سا بچہ رات بھر روتے رہتا تھا، اس کے رونے کی آواز حضرت بایزید بسطامی سنتے اور اپنے گھر کا چراغ لے جا کر آپ اس کے گھر میں دے کر آتے۔ ایک رات گزر گئی، دوسری رات آپ نے پھر اسی بچے کی آواز سنی،
آپ نے آدھی رات میں اپنے گھر کا چراغ لے جا کر آپ نے اس کے گھر میں دے دیا۔ 3 راتیں مسلسل وہ غریب مجوسی تھا۔ مجوسی آگ کی عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مجوسی وہ ہوتا ہے جو آگ کو خدا مانتا ہے اور آگ کی عبادت کرتا ہے، وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے۔ ایسی آگ کی عبادت کرنے والا کافر اور مشرک وہ 3 راتوں سے وہ اپنے گھر میں اندھیرے میں ہے، اس کا بیٹا رو رہا ہے، چھوٹا سا بچہ۔ حضرت بایزید بستامی اس کے گھر کو لے جا کر اپنے گھر کا چراغ دے کر آ رہے۔ 3 راتیں جب ہو گئی، وہ مجوسی اپنی بیوی بچوں کو لے کر صبح میں حضرت بایزید بستامی کے گھر گیا۔ کہا کہ حضور میں کوئی مومن نہیں، میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں، میں تو کافر اور مشرک ہوں، نہ آپ کے نبی کو مانتا ہوں نہ آپ کے خدا کو مانتا ہوں، لیکن آپ نے 3 رات اپنے گھر کا چراغ لا کر میرے گھر میں رکھا، آپ نے 3 رات اپنا گھر اندھیرا کر کے میرے گھر کو آپ نے اجالا کیا، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، یہ جو تعلیم ہے ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، اگر تمہارا پڑوسی کافر بھی کیوں نہ ہو، تکلیف میں ہو تو جا کر فوراً اس کی مدد کرو۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ ہمارے نبی کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں کہ جس پر آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ کے نبی کی اتنی بہترین تعلیم ہے، آپ نے میرے اندھیرے گھر کو اجالا کیا، اب کلمہ پڑھا کر میری زندگی کو بھی آپ اجالا فرما دیجئے۔ اس نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، حضرت بایزید بستامی کے جو اخلاق تھے، جو آپ نے اپنے سے زیادہ اس کا خیال کیا، یہ اخلاق اتنے پسند آ گئے کہ اس نے اب خود بھی کلمہ پڑھا، اپنے سارے گھر کو کلمہ پڑھا کر سارا گھر مسلمان بن گیا۔ تو اخلاق بندے کے سب سے بہترین ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ بندہ ہوگا کہ جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے۔ اخلاق جتنے اچھے ہوں گے، حضور نے فرمایا، وہ میرے قریب سب سے زیادہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا جس بندے کے اخلاق جتنے برے ہوں گے، قیامت کے دن مجھ سے اتنا زیادہ دور رہے گا، اتنا دور رہے گا۔ تو اپنے اخلاق کو، اپنی عادتوں کو جتنا ہو سکے بہترین بنائے، اسلامی اخلاق اپنا، اسلامی عادتیں اپنائیں، نرمی طبیعت میں پیدا کرے اور طبیعت میں، مزاج میں برداشت کرنے کو لائے، صبر کو لائے، غصہ ختم فرما دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے پابند بن جائے، نماز کے پابند بن جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، ہر دن قرآن پڑھے۔ قرآن پڑھنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے دل جھک جاتا ہے، دل میں عاجزی آتی ہے، فخر ختم ہو جاتا ہے، غرور، تکبر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عبادت کے پابند بننا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عبادت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام کو دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اے مالک و مولا ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے مالک و مولا، آج جتنے حاضرین مجلس ہے مولا، تمام حاضرین مجلس کی مشکلات کو آسان فرما دے، تمام حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا ہم تمام کو رزق حلال عطا فرما۔ مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر موت نصیب فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا موت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما۔ مولا ہم تمام کو 5 وقت نماز کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہمارے ذہن کو، دلوں کو ہر قسم کے برے خیالات سے پاک و صاف فرما دے۔ مولا ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور محبت ہمیں نصیب فرما۔ اے باری تعالی ہم تمام کی جائز دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔